غرباء 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 غرباء. اپنی اولاد کی نیک تربیت کی فکر کیجئے. ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے. آپ نے اکثر سنی ہوگی مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو. کیوں جی، کیا دعا کریں؟ اولاد بڑی گندی ہے جی، اولاد بڑی نافرمان ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے. تو نے کیا اسباب اختیار کیے اولاد کی تربیت کے؟ یہ سوال اپنے سامنے رکھنا. یہ شخص بھی آ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہتا ہے دعا کیجئے، اولاد بڑی، بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا. آپ نے کہا بلا کے لاؤ. بیٹے کو بلایا تو عمر ابن خطاب نے درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. تو باپ کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے کہا امیر المومنین ایک منٹ پہلے میری بات بھی سن لو. کہاں سنا، تیری کیا بات ہے؟ کہا ماں باپ کے اولاد پر بہت حقوق ہیں. کیا اولاد کے باپ پر ماں پر بھی کوئی حق ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا اختیار کرتے ہوئے نیک اور دیندار عورت سے شادی کی جائے. سوچئے ذرا، نگاہ دوڑائیے. ہماری شادیاں کہیں آنکھ مٹکے میں ہوتی ہیں، کہیں برادری ازم پہ ہوتی ہے، کہیں قوم کبھی جی سید جو ہوئے. اب سید ہونا مصیبت ہو گئی کہ اس کی شادی غیر سید میں نہیں ہو سکتی. یہ مرے گا تو جنازہ بھی سید صاحب ہی پڑھائیں گے، غیر سید نہیں پڑھا سکتا. راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر پیدا ہوئی، کوئی راجپوتوں میں رشتہ نہیں ملے گا تو یہ بیٹھی رہے گی. راجپوت آئے گا تو اس کو بیاہ کر لے کر جائے گا. مار صاحب کی بیٹی کو مار صاحب ہی شادی کر کے لے جائے گا، کوئی خیر نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے، پہلی شرط. اولاد کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے باپ پر، اس کی ماں کو اختیار کرتے ہوئے نیک دیندار عورت سے شادی کی جائے. اور جب یہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کو قرآن یاد کروایا جائے. بچپنے میں بیٹا جب بولنے لگتا ہے چھوٹی عمر میں، اس کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو اس کو کیا یاد کروانا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں جب بیٹا گالی دینے لگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی بڑا مزہ آیا، بیٹا بڑی پیاری گالیاں دیتا ہے. اس کو گالیاں یاد کرواتے، اس کو گانے یاد کرواتے. مجھے خود، میں نے اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں گیا، پیچھے ماں باپ آ رہے ہیں، ان کا چھوٹا سا بیٹا 6-7 سال کا، وہ ماں باپ کے سامنے ڈانس کرتا ہوا آ رہا ہے اس مارکیٹ میں اور کہہ رہا ہے زبان سے آئی ایم ڈسکو ڈانسر، آئی ایم ڈسکو ڈانسر. اور ماں اور باپ کے چہرے خوشی سے پھولے ہوئے ہیں. ہمیشہ ہمارا بیٹا کتنا پیارا ڈانس کرتا ہے. کنجروں کے گھر میں ایسے ہی پیدا ہوں گے اور کیا پیدا ہوں گے. بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بچپن میں گانے نہ یاد کروائیے، گالیاں نہ یاد کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ماں باپ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے جن کے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مواحدوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بولنے کے قابل ہوتے ہیں، زبانیں ان کی رواں ہوتی ہے تو وہ توحید کے جملوں کا اعلان کیا کرتے ہیں. کہا امیر المومنین میرے 3 حق ہیں باپ پر. میری ماں کا اختیار اچھا کرے، میرا نام اچھا رکھے اور مجھے قرآن یاد کروائے. امیر المؤمنین میرے باپ نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا. میری ماں گانے والی ایک لڑکی سے میرے باپ نے شادی کی تھی، میرا نام بھی اس نے کلوا رکھا تھا اور مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی اس نے یاد نہیں کروایا. امیر المؤمنین نے وہ درہ جو بیٹے کے لیے اٹھایا ہوا تھا اس کے باپ کی کمر میں مارا کہ پٹائی کے قابل اولاد نہیں ہے تو ہے. اگر تو نے اس بچے کی اچھی تربیت کی ہوتی، اسباب اختیار کیے ہوتے تو پھر تیرا بچہ تیرے ساتھ فرما برداری کرتا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں، لمبی نماز پڑھتا ہوں، بنا اور سنوار کے نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں نماز اچھی پڑھتا ہوں تاکہ میرے بیٹے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے. اور جب باپ نماز کے اندر رومال سے کھیلتا رہے گا، تھوب سے کھیلتا رہے گا تو بیٹے بھی ویسا ہی کریں گے.
ابا جان نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد گئے، اور بیٹے صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک قنات سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسرے سے چوتھا چینل، چینل پہ چینل بدل رہا ہے۔ باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور بیٹا گھر کے اندر ٹیلی ویژن کے سامنے، ڈش انٹینے کے سامنے، کیبل کے سامنے، گانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور باپ سے کہو جناب مولوی صاحب آپ کے بچے نظر نہیں آتے، شاہ صاحب آپ، چودھری صاحب، خان صاحب آپ کے بچے، او جی بچے دعا کرو، اولاد جوان ہو گئی، کیا کریں بات ہی نہیں مانتی۔ اگر یہی بچہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے، تیری بیوی کی چٹیاں پھاڑے، تیرا کہنا نہ مانے، غور کرنا، چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کے تو بیٹا جاؤ صبح 9 بجے دکان کھولنی ہے، اگر یہ بیٹا صبح 9 بجے دکان نہ کھولے، ماں کہے جاؤ بیٹا بازار سے دودھ لے کر آؤ، اور یہ ماں کی بات نہ مانے، آپ سکول بھیجو یہ سکول نہ جائے، آپ ٹیوشن پہ فیس بھر کے آئے اور یہ پڑھنے کے لیے ٹیوٹر کے پاس نہ جائے، اور پھر کوئی آپ سے پوچھے بیٹا سکول نہیں جاتا، تو کیا خیال ہے یہی کہو گے اولاد جوان ہو گئی جی بات ہی نہیں مانتی کیا کر سکتے، کہو گے یہ، یا ڈنڈا لے کے اس کی پٹائی کرو گے؟ اپنا معاملہ جب آئے تو بڑی غیرت آتی ہے، آپ کی بیوی کا معاملہ آئے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے، آپ کی بات ٹھکرا دے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے، اور جب یہ اللہ کی شریعت پہ چھریے چلاتا ہے تو اس وقت منہ سے کہتے جی اولاد جوان ہو گئی کی کر سکنے ہیں۔ اور اگر واقعی یہ اولاد جوان ہو گئی، آپ کی بات نہیں مانتی، تو ایک چھت کے نیچے رہنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر یہ اولاد بے نماز ہے، بے دین ہے، اس کو گھر سے نکال دیجئے، اور اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم خود تو نکل جائیے، اگر اس کو نہیں نکال سکتے خود نکل جائیے، تاکہ اللہ کے دربار میں آپ پیش کر سکو اللہ تیرے دشمن کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہا۔ ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہے، نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، مڑ کر دیکھتے ہیں کون کون سا بچہ آیا ہے کون سا نہیں آیا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی نیک تربیت کرتے ہیں، دین کی مجلس سننے جاتے ہیں، اولاد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ دیکھا سارے آئے ہیں ایک بچہ نہیں آیا، حاضر کیا کیوں نہیں آیا جی، جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میری سواری، میرا جانور گھوڑا جو تھا وہ بیمار تھا، وہ اس قابل نہیں تھا اس کے اوپر بیٹھ کر میں جاؤں۔ کہا اچھا وہ بیمار تھا تو تم خود پیدل چل کر مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کہا بس دل نہیں مانا، طبیعت نہیں مانی کہ اتنی دور پیدل چل کے جاؤں۔ کہا سبحان اللہ، جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے تم اب اتنے سست ہو گئے کہ اگر سواری کام کی نہیں رہی تو پیدل چل کر نہیں جا سکے، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر آرڈر دیتا ہوں 1 سال پورا کسی کام کے لیے تو نے سواری پہ سوار نہیں ہونا، 1 سال کی سزا ہے تیرے لیے، ہر کام قدموں پہ چل کر جا کر کرے گا، جمعہ پیدل پڑھنے آئے گا، نمازیں پیدل پڑھنے جائے گا۔ کیا آپ کی اور میری سوچ بھی یہی ہے؟ دین کی تربیت کرتے ہوئے کیا میں اور آپ اپنی اولاد کے معاملات کو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں؟ نافرمانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان عطا کرنے میں، دینے میں اپنے بیٹوں بچوں کے اندر انصاف نہ کرے، ایک بیٹے سے بہت پیار ہے دوسرے سے کوئی پیار نہیں ہے۔ حضرت بشیر نے حضرت نعمان کو ایک غلام دیا، ان کی بیوی کہنے لگی، غالباً صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہ میں آپ سے تب راضی ہوں گی اس ایک غلام دینے پر نعمان کو کہ آپ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا۔ حضرت بشیر اللہ کے نبی کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کیا تو نے جو ایک غلام نعمان کو دیا ہے، تیرے باقی جو بیٹے ہیں کیا تو نے سب کے اندر ایک ایک غلام بانٹا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں تو صرف ایک سے زیادہ پیار ہے اسی کو دیا ہے۔ زبان حال سے یوں کہہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیرے سارے بیٹے تیری فرما برداری، خدمت اور اطاعت کے اندر برابر سلوک کرے؟ کہا جی یہ تو میرا جی کرتا ہے کہ ہر بیٹا میری خدمت کرے، ہر بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا جب تو فرما برداری میں سارے بیٹوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر عطا کرنے کے اندر بھی سارے بیٹوں کو برابر عطا کر، ایک بیٹے کو دے دینا اور دوسرے کو نہ دینا یہ دوسرے کو تیرے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکانے کا سبب بنے گا۔